بندے کا بھروسہ اللہ پہ ہو. نبی کریم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. دیکھو یاد رکھو، حضور کی غلامی ہے، نبی پاک پر درود و سلام ہے، حضور کے لیے دلوں کے توجہات ہر وقت مرکوز رہنی چاہیے. ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، لیکن عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ایک صحابی نے جب کہا نا، ایک جانور کو سجدہ کرتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی سجدہ رب کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. اس لیے کسی دھوکے باز ڈھونگی جاہل قسم کے آدمی کی بات دلیل نہیں ہوتی، اور جہلا کی بات ویسے بھی دلیل نہیں ہوتی. وہ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے یہ دیکھو جی یہ بندہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یار کسی جماعت کا بندہ کسی کو تھپڑ مار دے تو یہ کیا جماعت کے بڑوں نے کہا ہے مارو؟ عجیب بیوقوفی ہے نا. ایسے نہیں ہوتا. اصول یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، اکابرین کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب، بلکہ کمال یہ ہے نا، اسی جگہ ایک دوسرے مقام پہ قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. محبوب گواہ آپ کو بنایا ہے، خوشخبری دینے والا آپ کو بنایا ہے، ڈر سنانے والا آپ کو، شانیں آپ کو دی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگ شانیں آپ کی دیکھتے جائیں اور ایمان اللہ رسول پہ لاتے جائیں، تاکہ لوگ رب رسول پہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو یہ جو محبوب تمہارے پاس آئے ہیں یہ تو رب کی دلیل بن کے آئے. تو اللہ کی جانب بلاتے ہیں، اللہ کی جانب. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک اگر ڈوبا ہوا سورج نہ بھی موڑتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، درخت اگر حضور کو نہ بھی سجدہ کرتے، پتھر اگر کلمہ نہ بھی پڑھتے، تو رسول کریم کا چہرہ ہی ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نورانیت اور معنویت دی. دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے کہا حضور کے آنے کے مقاصد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رب فرماتا ہے دنیا میں ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں نا وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی فرما برداری کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے، ان کے پیچھے پیچھے سفر کیا جائے. ہر رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت ہو. اور جو میرے رسول پاک ہیں، جو آپ کے اور میرے محبوب ہیں، ان کی پیروی تو وہ کمال دیتی ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ انہیں محبوب بنائے گا. اللہ. دوستو یاد رکھنا نبی پاک کی جو پیروی ہے نا، صحابہ کا نا نبی پاک سے والہانہ پن تھا. آج کل تو خیر بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی نہیں دلیل چاہیے، بھائی نہیں. تو میں کہتا ہوں حضور نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو پانی منہ پہ مال لینا؟ حضور نے کہا تھا کہ میری ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مال لینا؟ پر صحابہ تو ملا کرتے تھے. حضور نے کہا تھا کسی صحابی سے کہ میرے وجود سے پانی کا قطرہ لگ کے گرے؟ یہ بخاری میں موجود ہے نا سارا کچھ. تو صحابہ تو وہ سارا کچھ چہروں پہ مال لیتے تھے. والہانہ پن حضور کے ساتھ، اور جس طرح ان کا یہ والہانہ پن تھا نا اسی طرح بات ماننے میں بھی والہانہ پن تھا.